نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 سے 113 تک کا لفظی اور محاورہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ سوجل۔ ساتھ ہی ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان کی تفسیر اور شان نزول کو بھی جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ہم اللہ پاک کے بھیجے ہوئے اس کلام کی آیات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی سکیں۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا اور اقیموا قائم کرو، الصلاۃ نماز اور نماز قائم کرو، وآتوا اور ادا کرو، زکوٰۃ زکوٰۃ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو یا زکوٰۃ دو، وما اور جو تقدموا تم آگے بھیجو گے، لام واسطے انفسکم اپنی جان تم اپنی جانوں کے لیے جو آگے بھیجو گے، من سے خیرین بہتر، یعنی جو خیرین بھلائی، اور جو تم بھلائی اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ تو اس کو پاؤ گے۔ کس کو پاؤ گے؟ جو بھلائی یا نیک کام تم کرو گے اپنی جانوں کے لیے، اس کو پاؤ گے اندہ پاس اللہ کے پاس تم اس کو پاؤ گے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام یا جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انا بے شک اللہ تعالیٰ، ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ بصیرن اس کو دیکھ رہا ہے، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میرا رب ان کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ان آیات میں فرما دیا اللہ رب العزت نے واضح کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور نیک کام کرو، اور تم اپنی ہر نیکی ہر بھلائی کو قیامت کے دن اپنے رب کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور قالو بولے، کون بولے؟ یہودی لوگ بولے، اہل کتاب لوگ بولے، لن ہرگز نہ یدخلو داخل ہوں گے جنت میں الا مگر من جو کانا ہے یہودن یہودی او نصارا یا نصرانی۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوں گے، اور نصرانی کہتے تھے کہ فقط نصرانی ہی ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ اس لیے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے منحرف کرنے کے لیے کہتے تھے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ نسخ اور منسوخ کے بارے میں انہوں نے کس قسم کی باتیں کی تھی، تو اسی طرح وہ اس قسم کی باتیں کر کے مومنین کو شبہات میں مبتلا کرتے تھے تاکہ انہیں اپنے دین پر تجسس ہو، اس میں شبہات پیدا ہوں۔ اس لیے ان کی ایسی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، نہیں سننا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے ان کی تردید کے لیے قرآن پاک میں فرما دیا، کیا فرما دیا؟ تلک یہ امانیہم، ان کی خیال بندیاں ہیں، یعنی ان کے ذہنی اختراع ہیں، ان کی ذہنوں کی سوچ ہے۔ کیا سوچ ہے؟ کہ بے شک یہودی اور نصرانی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا، تاکہ یہ سن کے جو یعنی کچے ایمان کے مسلمان ہیں، جو نئے ایمان میں داخل ہوں یا جن کا پختہ اعتقاد نہ ہو، وہ لوگ اپنے دین سے بہک سکیں اور وہ دوبارہ سے کفر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا تلکا امانیہم، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ قل فرما دیجئے ہاتو تم لے آؤ، برہانکم تمہاری دلیل، قل فرما دیجئے ہاتو لاؤ، برہانہ دلیل تم اپنی دلیل لے آؤ، ان اگر تم ہو صادقین سچوں میں سے، اگر تم سچوں میں سے ہو تو تم دلیل لے آؤ۔ کس چیز کی دلیل لے آؤ؟ جو وہ انہوں نے بات کہی کہ اہل کتاب جو کہتے تھے کہ یہودیوں یا نصرانیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر تم اس چیز میں سچے ہو تو اپنے اس بیان کی تم دلیل لے آؤ۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من جو اسلمہ جھکا لے وجہہ اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لے، اور ہوا وہ محسن نیکوکار ہے،
فلہو پس اس کا اجر، فلہو پس اس کے لیے اجرہو اس کا اجر عند پاس ربہ اس کے رب کے پاس ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرما دیا کہ جو اپنے چہرے کو جھکا لے گا اللہ کے لیے، چہرے کو جھکانے سے مراد ہے، اس سے نماز بھی مراد لی جا سکتی ہے اور نیک اعمال بھی، اور جو ہے وہ نیکیاں بھی مراد ہیں۔ تو جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لے گا پس وہ نیکوکار ہوگا، فلہو پس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، ولا اور نہ خوفن اس پر کوئی خوف ہوگا۔ اب ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس آیت کے بدلے میں، یعنی یہ جو پیچھے اللہ رب العزت نے کام بتایا، اس کام کے عوض میں ان کو اللہ رب العزت کیا انعام دینے والا ہے، مطلب کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے گا اور وہ نیکوکار ہوگا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انعام رکھا ہے، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، کن لوگوں پر، جو کہ اپنے چہروں کو اللہ کے لیے جھکا دیں گے، جو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ولا خوفن اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے، جو اللہ کے لیے اپنی جانوں کو وقف کر دیں گے، تو ان کے لیے روز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا واضح بیان ہے مومنین کے لیے۔ اور قالت بولے یہودی لیست نہیں ہے، نصارہ نصرانی، علی شیء کچھ بھی، اور یہودی بولے کہ نصرانی کچھ بھی نہیں ہے، وقالت اور بولے نصارہ نصرانی لیست نہیں ہے، یہودی علی شیء کسی بھی چیز پر، اور یہودی بولے کہ نصرانی کچھ بھی نہیں ہے اور نصرانی بولے کہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے، علی شیء کسی چیز پر، وہم اور وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، کذالک اسی طرح، کالا فرمایا الذین، چلے پہلے اس اوپر والی آیت کا میں آپ کو شان نزول بتا دوں، جو کہ ہے وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کہ یہودی بولے کہ نصرانی کچھ بھی نہیں اور نصرانی بولے کہ یہودی کچھ بھی نہیں، تو اس کا شان نزول ہے کہ نجران کے نصارہ کا وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علماء یہود آئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا، آوازیں بلند ہوئیں، شور مچا دیا۔ یہودیوں نے کہا نصارہ کا دین کچھ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں، تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کچھ بھی نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ بھی نہیں، وہم اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہم اور وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، کذالک اسی طرح، وہ حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح، کالا فرمایا الذین وہ لوگ لا یعلمون جو کہ علم نہیں رکھتے، جو کہ جاہل ہیں، مثل قولہم ان کی مثل قول کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ بغیر سمجھے بغیر علم کے بات کرتے ہیں تو ان کی مثال بھی انہی لوگوں کی طرح ہے جیسے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ کذالک اسی طرح، کالا کہا الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو کہ علم نہیں رکھتے، جو کہ جانتے نہیں ہیں، مطلب کہ جاہل لوگ، مثل قولہم ان کے قول کے مطابق، فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ فرما دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، فیما جو کہ کانو تھے، فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے اس معاملے کا فیصلہ ان کے درمیان فرما دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ آ گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر اس میں کچھ سمجھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔